امریکہ کے 46 ممبران کانگریس نے صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ خط در خط کتنے سوالوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ خط میں نہ کشمیر کا ذکر ہے نہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کا۔ خط میں پاکستان کی معاشی مدد کی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ خط میں صرف تحریک انصاف کے لیے اثر رسوخ کے استعمال کرنے پر زور دیا گیا۔ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر بات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ہے تو ایسا کوئی خط کبھی کشمیریوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر کیوں نہ لکھا گیا؟ خط میں پاکستان پر بے جا الزامات کا ذکر، الیکشن میں دھاندلی کی طوطا کہانی اور بنا ثبوت متفرق الزامات ہیں۔ خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے ہی بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا امریکی ارکان کانگریس کی جانب سے جو بائیڈن کو لکھے گئے خط پر رد عمل، کہا سب کو معلوم ہے خط کس نے اور کیوں لکھوایا ہے۔ خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسرائیلی پیسہ استعمال کر کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان میں اسرائیل کا اثاثہ ہیں۔ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے کہ بانی کو کسی بھی طرح رہا کرایا جائے۔ کیا کبھی انہوں نے خط لکھا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ کبھی کیا ان لوگوں نے کبھی لکھا ہے کہ فلسطین میں جس طریقے سے انسانی حقوق کی کو پامال کیا جا رہا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا اسرائیل کے گولڈ سمتھ فیملی، عمران خان اسرائیل کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ سارا پیسہ اسرائیلی پیسہ بھی استعمال ہوگا اس کو کسی طریقے سے رہا۔ شاہ محمود نے وہ بات کی جو حکومت مسلسل پی ٹی آئی سے کہتی رہی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی سڑکوں پر افراتفری کے بجائے پارلیمنٹ میں آئے۔ پارٹی چیئرمین اور دیگر نے کہا ہم بانی پی ٹی آئی کے حکم کے غلام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بھی شاہ محمود جیسے خیالات ہیں۔ بانی کے پیغامات آ رہے ہیں مرو اور مر جاؤ، تشدد کرو، کوئی اور بات نہیں کرنی ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کا امریکی کانگریس ارکان کے صدر جو بائیڈن کو خط پر رد عمل۔ شہری رحمان کا کہنا تھا بانی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی غیر ملکی مداخلت کو دعوت دے رہی ہے۔ امریکی ارکان کانگریس کا صدر کو خط حقیقی آزادی بیانے کے تابوت میں کیل ہے۔ دوسرے ممالک کے قانونی معاملات میں مداخلت بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا خط پاکستان کے سیاسی نظام اور عدلیہ کی خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کی امریکہ میں پاکستان کے خلاف لابنگ کی کوششیں قابل مذمت ہیں۔ پی ٹی آئی ماضی میں امریکی مداخلت پر بیانیاں بنا کر سیاست کرتی رہی۔ اسموک کی صورتحال پہ بات کریں۔ اسموک کی وجہ سے لاہور موٹر وے مختلف مقامات پر بند۔ موٹر وے M4 گوجرا سے عبدالحکیم تک دھند اور اسموک کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M3 کو لاہور سے درخانہ تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے ہرن مینار تک دھند اور اسموک کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M4 کو پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک دھند اور اسموک کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک بھی بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M5 ملتان سے سکھر تک بند ہے۔ پنجاب میں اسموک کی پریشان کن صورتحال برقرار، کئی شہروں نے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ حد نگاہ انتہائی کم ہو کر صفر رہ گئی۔ 647 مجموعی پوائنٹس کے ساتھ لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے۔ بارش کے باوجود اسموک کی شدت میں کمی نہ آ سکی۔ لاہور 637 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر، فیصل آباد AQI 490 پوائنٹس، ملتان کا 352، رحیم یار خان کا 198، گجرانوالہ کا AQI 197، راولپنڈی کا AQI 156، پشاور 153 اور اسلام آباد 134 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور انسداد اسموک کارروائیوں میں 1,84,00,000 روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال 50,000 سے زائد گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ راولپنڈی میں تعلیمی اداروں میں 24 نومبر تک کلاسز کے انعقاد پر پابندی عائد۔ تعلیمی اداروں کے سربراہان کو 24 نومبر تک آن لائن کلاسز کے انعقاد کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برفباری سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ اسلام آباد، KP اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں باران رحمت کا نزول، خنکی میں اضافہ، سموگ اور دھند میں کمی واقع ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں پشاور، بنو، کرک اور اکزئی، چارسدہ اور دیر بالا میں وقفے وقفے سے بارش، پہاڑوں پر برفباری۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں برفباری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ وادی لیپا میں پہاڑوں پر برفباری۔ جنوبی پنجاب کے علاقے لیا میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، پپلا، کنڈیا، چشمہ اور گرد و نواح میں ہلکی بارش۔ اپر چترال کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں برفباری کا آغاز ہو چکا ہے۔ پانیولہ اور مضافات میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب میں مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ، سیکریٹری ماحولیات راجہ جہانگیر نے کہا تجربہ کامیاب رہا، کامیابی میں پاک فوج کا بڑا ہاتھ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند اور سموگ چھائی رہے گی۔ کراچی سے خبر دیں آپ کو، دفاعی نمائش کے لیے ٹریفک پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ 19 نومبر سے 22 نومبر تک
ایکسپو سینٹر میں دفاعی نمائش ہونے جاری ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک ایکسپو سینٹر سے منسلک سڑکیں بند رہیں گی۔ حسن اسکوائر فلائی اوور سے نیشنل اسٹیڈیم سڑک بند رہے گی۔ اسٹیڈیم فلائی اوور سے دونوں فلائی اوورز کے لیے بند ہوگی۔ ڈالمیا روڈ اسٹیڈیم سگنل سے دائیں جانب حسن اسکوائر جانے والی روڈ بند ہوگا۔ یونیورسٹی روڈ نیپا سے آتے ہوئے ایکسپو سینٹر سے بائیں جانے والی سڑک بند ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے 9 کے 4 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی ان مقدمات میں نامزد نہیں، بانی پی ٹی آئی کو ضمنی بیان کی روشنی میں نامزد کیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ تحریری فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق بانی پی ٹی آئی ان مقدمات میں نامزد نہیں تھے۔ بانی پی ٹی آئی کو ضمنی بیان کی روشنی میں نامزد کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی پر صرف مبینہ واردات کے لیے مرجمانہ سازش کی حوصلہ افزائی کے الزامات ہیں۔ فیصلے میں قرار دیا گیا بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے سامنے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ پروسیکیوشن کی اپنی دستاویزات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو پولیس آفیشلز کی انفارمیشن کی بنا پر نامزد کیا گیا، نہیں اس کا جائزہ ٹریل میں لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی اے ٹی سی راولپنڈی میں گفتگو، کہتے ہیں کہ پہلے سائفر کیس میں اڈیالہ جیل میں پڑا تھا، اللہ نے سرخرو کیا، اب کوٹ لکھپت جیل میں جھوٹے کیسز میں پڑا ہوں، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا رہوں گا۔ 24 نومبر کو لوگ نکلیں گے، قانون ہاتھ میں نہ لیں، احتجاج ہمارا آئینی حق ہے۔ 24 تاریخ کو عمران خان نے پہلے سائفر کیس میں اڈیالہ میں پڑا تھا اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا، باعزت بری ہوا، عمران خان کے ساتھ تھا اور انشاءاللہ رہوں گا۔ 24 تاریخ کو عمران خان نے پوری قوم کو، وکلاء کو، یوتھ کو، پارٹی کو، لیڈرز کو، ورکرز کو دعوت دی ہے اظہار یکجہتی کے لیے اور اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے۔ میری درخواست ہے تمام لیڈرز، تمام کارکنان عمران خان کی کال پر باہر نکلیں اور اظہار یکجہتی کریں۔ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے لائے عمل فائنل کرنے کے لیے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کی صدارت علی امین گنڈا پر کریں گے۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم کا کہنا ہے اجلاس میں تمام عہدیداروں کو طلب کیا گیا ہے۔ پشاور کے اجلاس میں ایم این ایز، ایم پی ایز اور بلدیاتی نمائندے شریک ہوں گے۔ یوتھ ونگ، آئی ایس ایف اور خواتین ونگ کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اجلاس میں تمام عہدیداروں کو احتجاج سے متعلق ہدایات دی جائیں گی۔ صوبائی وزیر کا کہنا ہے احتجاج کے لیے اضلاع اور اپنے حلقوں میں تیاریاں جاری ہیں، فارم 47 والی حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ تحریک انصاف کا 24 نومبر کو احتجاج لازمی ہوگا، اسٹیبلشمنٹ سے فی الحال رابطہ نہیں ہوا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں تیاریاں جاری ہیں۔ کے پی سے پی ٹی آئی کارکن بڑی تعداد میں احتجاج میں جائیں گے اور مطالبات نہ مانے گئے تو اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ انتظامیہ براہ راست پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر عالمی برادری بات کر رہی ہے۔ انہوں نے بشرا بی بی کے پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی میں ملوث ہونے کی افواہوں کی تردید کر دی، کہا بشرا بی بی فعال سیاست میں حصہ نہیں لیں گی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پی کا گھمبیر مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، صوبائی حکومت امن و امان کے حوالے سے مکمل ناکام ہے۔ حکومت کا فوکس صرف جلسے جلوسوں پر ہے، ان کا خیال ہے کہ ایسے ایکٹ سے ان کا بانی رہنما رہا ہو جائے گا۔ بشرا اور بہنوں کی رہائی عدلیہ سے ہوئی ہے، کے پی کے عوام اور ان کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں، اداروں کی تنخواہیں نہیں ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بلاول بھٹو نے سب جماعتوں کو اکٹھا کر کے کامیاب کرایا ہے۔ اس وقت جو خیبر پختونخوا ہے اس کا سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ گمبھیر مسئلہ ہے وہ اس صوبے کے امن و امان کا ہے۔ جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس کو امن و امان قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے آج تک امن و امان کے حوالے سے کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں کی کہ ان جلوسوں سے، ان کے اس جلسوں سے، ان کے اس ایکٹ سے شاید ان کا بانی چیئرمین جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ بشرا بی بی کی رہائی اور اس کے بعد بانی چیئرمین کی بہنوں کی رہائی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ گجرانوالہ میں بھیک مانگنے والوں نے اپنی دادی کے 40ویں پر 1.25 کروڑ خرچ کر ڈالے۔ ملک کے مختلف شہریوں سے ہزاروں افراد نے تقریب میں شرکت کی۔ 40واں کی تقریب میں صبح ناشتے میں سری پائے، جبکہ شام کے کھانے میں 250 بکرے ذبح کیے گئے۔ کھانے میں چھوٹا گوشت، نان، گاجر اور سیب کا مربع اور مشروبات پیش کیے گئے۔ تقریب کا اہتمام کینٹ کے علاقے راہو والی ریلوے اسٹیشن کے قریب کیا گیا۔ تمام مہمانوں کو پرائیویٹ مارکی لگا کر کرسیوں پر بٹھا کر کھانا کھلایا گیا۔ ختم چیلوں کی تقریب میں میلے کا سما تھا۔
کنگرا برادری نے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے شہریوں کو حیران کر دیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کی جانب سے اداروں اور فری لانسرز کے لیے وی پی این رجسٹریشن کا عمل مزید آسان کر دیا گیا۔ سافٹ ویئر ہاؤسز، کال سینٹرز، بینک سفارت خانے اور فری لانسرز اب پی ٹی اے کی سرکاری ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر اپنے وی پی اینز بآسانی رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے ندیم چودھری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ PSEB کے ممبران بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے آن لائن فارم مکمل کرنا اور بنیادی تفصیلات فراہم کرنا اہم ہے۔ فری لانسرز کو اپنے پروجیکٹ یا کمپنی کے ساتھ وابستگی کی تصدیق کے ضمن میں لیٹر یا ای میل پر مبنی ثبوت فراہم کرنا ہوں گے۔ درخواست دہندگان کو وی پی این کنیکٹیویٹی کے لیے IP ایڈریس بھی فراہم کرنا ہوگا۔ فکس IP ایڈریس کی صورت میں اسے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ رجسٹریشن کے حوالے سے یہ ایک مفت عمل ہے جس کی درخواست جمع کروانے کے 8 سے 10 گھنٹوں کے اندر منظوری کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی فرد جو کمرشل مقاصد کے لیے وی پی این استعمال کرنا چاہتا ہے وہ فری لانسر کی کیٹیگری کے تحت اپنی درخواست جمع کروا سکتا ہے، لہٰذا اسے مطلوبہ معلومات سمیت امپلائر سے متعلقہ ثبوت بھی فراہم کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے برداشت رواداری کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ رواداری ایک دوسرے کے نقطہ نظر کا احترام کرتے ہوئے انسانی حقوق اور آزادیوں کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سینیٹر الیاس بلور کی وفات پر اظہار تعزیت بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسلام نے ہمیشہ رواداری اور احسان کی تلقین کی ہے، ہر مذہب اور نظریے کے احترام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ رواداری کا مطلب عدل و انصاف پر عمل کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سینئر سیاستدان سینیٹر الیاس احمد بلور کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تعزیتی پیغام میں ANP رہنما کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا، 12,970 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کیا جائے گا۔ ٹیکس وصولیوں کو انفورسمنٹ اور انتظامی اقدامات سے بہتر کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان نے پرائمری سرپلس کا ہدف کامیابی سے پورا کیا ہے۔ نیشنل فسکل پیکٹ کو کابینہ نے منظور کیا ہے، اب NFC پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے دورے کا مقصد معیشت کا جائزہ لینا نہیں بلکہ اعتماد سازی میں اضافہ تھا۔ IMF سے مذاکرات تعمیری اور بامقصد رہے۔ IMF سے ورچوئل مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، کچھ نکات پر آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت ضروری تھی۔ IMF سے حقائق کی بنیاد پر کھل کر بات چیت کی۔ IMF وفد نے پاکستان کی بات غور سے سنی ہے اور اس سے مطمئن نظر آئے ہیں۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ حکومت کو کاروباری ماحول میں مقابلے کی فضا بہتر بنانے کے لیے مداخلت کا سلسلہ کم کرنا ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے 12 سے 15 نومبر کے درمیان مشن چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے۔ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں سے بھی بات چیت ہوئی اور نجی شعبے کے نمائندوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ IMF اعلامیہ کے مطابق معاشی امور پر پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ حالیہ بات چیت IMF کے 6 ماہی جائزے کے لیے کی گئی۔ معاشی اصلاحات، پالیسیز اور معاشی ترقی کے لیے حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ IMF مشن چیف نیتھن پورٹر نے کہا کہ پاکستان کی حکومت ایسے شعبے سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا۔ سماجی تحفظ اور ترقی میں صوبوں کے کردار کو بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ مشن چیف IMF نے یہ بھی کہا کہ موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد عوام کا معیار زندگی بہتر کر سکتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔